أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قرآن کریم کے مبادی علوم کے طور پر بعض امور مہمہ سمجھائے جاتے ہیں. اور میں تفسیر و تعویل کا کچھ کلام ہوا. تفسیر کی بعض اہم مہم اقسام عرض کی اور وحی و نزول پر بھی مختصر کلام ہوا ہے. یہ وحی کی ایک بڑی قسم ہے جسے وحی جلی اور مطلوب کہتے ہیں جیسے قرآن کریم، اور دوسری غیر مطلوب اور خفی ہے جسے احادیث تمام قسم کے خواہ قدسی ہے یا غیر قدسی ہے. اور یہ اہل حق اہل سنت والجماعت کا عہد صحابہ سے یہ عقیدہ ہے کہ احادیث بھی وحی کی قسم ہے. اور اس کے کچھ امثال بھی عرض کیے تھے. قرآن کریم اللہ بزرگ و برتر کا کلام ہے اور قیامت تک اللہ نے محفوظ فرمایا ہے. اس کلام کی تلاوت اور اس سے احتجاج اور استدلال اہم و مہم میں مہمات دین میں سے ہے. ادب ہے کہ جب قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ زیادہ اقب ہے بسم اللہ سے. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ درمیان میں اگر رک گیا پھر پڑھنے لگے تو صرف اعوذ باللہ کافی. اور بعض کہتے ہیں کہ اوائل سور میں تسمیہ ہے اور بعد میں نہیں. الگ تحقیق جب بھی تلاوت ہو اور کوئی معنی نہ ہو تو تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا سنت طریقہ ہے. نماز میں بھی ثنا کے بعد تعوذ ہے، پھر تسمیہ ہے اور پھر فاتحہ ہے اور پھر ضم سورت. یہ بات بھی درست ہے کہ فاتحہ قرآن کریم موجودہ ترتیب کی پہلی صورت ہے. ترتیب دو ہے، ایک فرشی ہے اور ایک عرشی ہے. بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. ترتیب فرشی حسب العرشی ہے اور ترتیب نزولی حسب مصالح العباد ہے. دنیا کے اندر قرآن کریم کی صورت اور آیات ضرورت العباد اور مصالح کے مطابق نازل ہوئی. چنانچہ ابتدائی وحی میں سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہے اور پھر دوسری مزمل ہے، تیسری مدثر ہے، چوتھی قلم ہے. بعضوں نے سورہ قلم کو دوسری اور سورہ مزمل کو تیسری اور سورہ مدثر کو چوتھی اور فاتحہ کو 5ویں.
اس پر اتفاق اجماع کے درجے میں ہے کہ فاتحہ ہی الخامسہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عرش پر جو قرآن کریم مکتوب ہے کہ لوح محفوظ، وہ اس طرح ہے کہ اس میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے، پانچویں مائدہ ہے، چھٹی انعام ہے، ساتویں اعراف ہے، آٹھویں انفال ہے، اور اس طرح الی آخر القرآن۔ لیکن مخلوقات کے اصلاحات کے لیے اور ضروریات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف صورتیں اور مختلف آیات مختلف مواقع پر نازل فرمائی ہے۔ مسئلۃ النزول عند المفسرین ایک مہم اور مسلم مسئلہ۔ سب سے بڑی کتاب اس موضوع پر ابو العباس ابن الانباری کی ہے، الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الآثار، لیکن اس میں نزول کے مسائل بھی درج ہوتے ہیں۔ ابو العباس ابن الانباری محقق مدقق امام ہے میدان، اور ابو بکر طرطوشی کی کتاب الاکلیل فی اسباب التنزیل ہماری دانش میں امت میں اس جیسی کتاب نہیں۔ ابو بکر طرطوشی وہی ہے جن کا فتاوی طرطوشی ہے، اور یہ وہی حضرت ہے جن کی کتاب الاحداث فی الاحداث رد بدعت میں انسائکلوپیڈیا ہے۔ سورہ فاتحہ یا قرآن کے کسی بھی سورت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ موضوع ہے، سنت مستحبہ ہے۔ آلوسی اور محقق ابوالہمام کی رائے یہ ہے کہ یہ درجہ وجوب میں ہے۔ ابراہیم قرآنی حلبی کبیر شرح منیہ کا میلان بھی اس طرح، باقی جماہیر اہل سنت لا سیما الحنفیہ وہ تسنن یا استحباب کہتا ہے۔ النشر فی قراءۃ العشر میں ابن الجزری نے لکھا ہے کہ ہمارے استاد نے ہمیں تاکید کی کہ بے شک استعیذ باللہ اور مختلف کلمات مروی ہے، لیکن پڑھنا صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے کلمے کو نہ پڑھنا۔ پڑھنے کا یہی طریقہ ہے جو متوارث اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عجیب بات ہے کہ مالکیہ کے نزدیک تلاوت کے بعد بھی تعوذ ہے۔ سورت کو اذا قرأت اسی ہے ماضی سے یہ وہم پیدا ہوا ہے، باقی امام سلف اور خلف سب متفق ہے کہ مبدأ تلاوت میں تعوذ و تسمیہ ہے۔ اگر قرآن کریم کی کوئی آیت بطور حوالے کو پڑھ لی گئی تو اس وقت تعوذ تسمیہ کی ضرورت نہیں ہے، بعض خطبہ نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بطور حوالے کے جب آپ نے تلاوت کی تو آپ نے صرف آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے تعوذ و تسمیہ سنت نہیں ہے۔ بنیت تلاوت پر قرات کے جب آپ پڑھیں گے تو تعوذ و تسمیہ ابتدا میں سنت مستحبہ ہے۔